مفتی ضیاء اللہ کے اسلامک بیانات کو سننے کے لیے مولانا ضیاء اللہ آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم اما بعد۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے نام کے ساتھ حضرت حسن، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم، ان لوگوں کے ناموں کے ساتھ امام کا لفظ استعمال کرنا کیسا ہے؟ تو جو اہل حق، اہل سنت وغیرہ امام علی کہیں رضی اللہ تعالی عنہ، امام ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کہیں، تو ان کے ہاں امام کا جو معنی ہے وہ ہے پیشوا، مقتدا، رہبر، راہ دکھانے والا۔ تو اس اعتبار سے، اس معنی کے اعتبار سے تمام صحابہ کرام، تمام اولیاء کرام، تابعین، تبع تابعین، جو نیک لوگ ہیں، ان سب کے ناموں کے ساتھ امام کا لفظ استعمال کر سکتے ہیں۔ جیسے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی ہمارے دین میں امام ہیں، تو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت کے امام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، تو ان کو امام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سارے صحابہ کے ناموں کے ساتھ امام کا لفظ ہم استعمال اس معنی کے اعتبار سے کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، فرمان عالی شان ہے کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں۔ جس طرح ستاروں کی روشنیاں ہوتی ہیں، ان سے مسافر راہ پکڑتے ہیں، ہدایت حاصل کرتے ہیں، تو اسی طرح صحابہ کرام میں سے کی بھی اتباع کر لو گے تو تمہیں ہدایت مل جائے گی، رہنمائی مل جائے گی۔ اس اعتبار سے بالکل امام سارے صحابہ کے ساتھ، حضرت حسن کے ساتھ، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے ساتھ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ استعمال کرنا جائز ہے۔ لیکن کچھ لوگ صرف مخصوص صحابہ کرام جیسے حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم کے ناموں کے ساتھ تو امام کا لفظ استعمال کرتے ہیں، لیکن باقی صحابہ کے ناموں کے ساتھ امام کا لفظ استعمال نہیں کرتے۔ تو ان کے ہاں جو امام کا معنی ہے وہ یہ معنی نہیں، اس معنی میں استعمال نہیں کرتے جس میں اہل حق امام کے لفظ کا اطلاق کرتے ہیں۔ ان کے ہاں امام کا معنی عالم الغیب ہونا، کہ ہمارا امام جو ہے وہ عالم الغیب ہے، تو وہ اماموں کا رتبہ نبیوں سے بھی زیادہ مانتے ہیں۔ نبی بھی عالم الغیب نہیں ہوتے، نبی کو بھی اتنا علم ہوتا ہے، اتنا پتہ ہوتا ہے جتنا اللہ بتا دیتا ہے۔ اطلاع الغیب، عالم الغیب ہونا یہ اللہ کا خاص ہے، اور وہ اماموں کو معصوم عن الخطا مانتے ہیں۔ معصوم ہونا یہ پیغمبروں کا خاصہ ہے، باقی صحابہ کرام محفوظ ہیں، اور معصوم جو ہیں گناہوں کا تصور بھی جن کے ذہن میں نہیں آتا وہ صرف انبیاء علیہ السلام ہیں۔ تو وہ لوگ جو ان ہستیوں کے ساتھ امام کا لفظ استعمال کرتے ہیں، تو ان کا امام کا معنی ان کے ہاں عالم الغیب ہونا اور معصوم عن الخطا ہونا۔ تو اس معنی کے اعتبار سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام کہنا یہ جائز نہیں ہے۔ حضرت حسن کو، حضرت علی کو، یا کسی بھی ہستی کو اس معنی کے اعتبار سے سوائے اللہ تعالیٰ کے کہ عالم الغیب ہونا صرف اللہ کا خاصہ ہے، اس معنی کے اعتبار سے ان ہستیوں کے ساتھ امام کے لفظ کا اطلاق نہیں کر سکتے۔ تو اب دیکھیں کہ ہم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان صحابہ کے ناموں کے ساتھ امام کا لفظ استعمال نہیں کرتے، لیکن ان حضرت حسن، حسین اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان کے ناموں کے ساتھ امام کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے اہل سنت کے ہاں بھی یہ اثر غیر سے آیا ہے اور اس سے بچنا چاہیے۔ اسی طرح امام مہدی کے ساتھ امام مہدی کا لفظ اور علیہ السلام کا لفظ بھی اسی طرح غیر سے آیا ہے، اس سے بچنا لازمی ہے۔